اسلامک اسٹیٹس کے محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور وہ حیل و حجت سے کام لینے لگے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک اسٹیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سورہ بقرہ میں ایک قاتل، مقتول اور گائے کا بیان ہے۔ یہود کی حیلہ سازی کی وجہ سے گائے کی تلاش میں ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر دی گئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھتیجے نے اپنے مالدار چچا کو قتل کر دیا اور الزام دوسروں پر لگا دیا۔ اس کا مقصد چچا کی جائیداد کا حصول اور اس کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لینا تھا۔ دوسرے یہود پر الزام آیا تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش ہوا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے دعا کی تو وہی الہی آ گئی کہ ان سے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جائے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو لگایا جائے تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ یہ حکم آنے پر یہود نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مذاق تو جاہل کیا کرتے ہیں، میں نے تو تمہیں وہ حکم بتایا ہے جو باری تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن وہ حیل و حجت میں پڑ گئے اور گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ نہ زیادہ عمر کی ہو اور نہ کم عمر، بلکہ جوان ہونی چاہیے۔ اس پر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے رنگ کے بارے میں سوال کیا۔ چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہو اور وہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں اتر جاتی ہو۔ سوال اس کے بعد بھی موجود تھا کہ اس طرح کی گائے تو بہت ہیں، اس کا کوئی خصوصی وصف بتائیں جس پر وحی الہی نازل ہوئی کہ یہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں دیا، یہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہے اور اس پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ ان کے سوالات پر گائے کے بارے میں شرائط میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اگر وہ پہلی بار ہی مان لیتے اور کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر حیل و حجت کی بنا پر انہوں نے خود اپنا کام مشکل بنا لیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑانے والا رویہ اپنا لیا تھا، لیکن اب اپنے اوپر سے الزام ختم کرانے کے لیے وہ مسئلے کا شکار ہو گئے اور مذکورہ خوبیوں والی گائے تلاش کرنے لگے۔ دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ کریم کس طرح بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان خوبیوں والی گائے پورے شہر میں صرف ایک لڑکے کے پاس تھی جو اپنے والدین کا انتہائی فرمان بردار تھا۔ اس فرمان برداری پر اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو گائے عطا کی تھی۔ یہود اس لڑکے کے پاس چلے گئے اور ایک کے بدلے 2 گائیں دینے کی پیشکش کی، مگر لڑکے نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک گائے بڑھاتے گئے اور 10 تک پہنچ گئے، مگر لڑکا قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس لڑکے کا باپ انتقال کر چکا تھا، یہ بیوہ ماں کے ساتھ غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہود نے ساری صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوش گزار کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو قیمت مانگتا ہے اسے دے دو۔ گائے کے وزن کے برابر سونے پر معاملہ طے ہوا۔ یوں مولا نے اس یتیم بچے اور اس کی بیوہ ماں کی مدد کی۔ قصہ کوتا گائے خرید کر ذبح کی گئی
اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو وہ جی اٹھا۔ اس سے مقتول کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے تاکہ میرے مال پر قبضہ کرے اور میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ یہ جواب دینے کے بعد وہ پھر مر گیا۔ قاتل کا پتہ چل گیا تو اسے پکڑ لیا گیا اور چچا کے پیچھے ہی اگلے جہاں روانہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے درمیان جو فتنہ و فساد پیدا ہونے والا تھا وہ اس سے بچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی یہود کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ رب ذوالجلال نے مقتول کو زندہ فرمایا اور پھر قاتل کا سراغ دے دیا، ورنہ وہ جس قدر سر مار لیتے قاتل کا پتہ چلانا قریباً ناممکن تھا، کیونکہ اس نے لاش شہر کے داخلی دروازے کے باہر ڈال دی اور خود مدعی بن کر آہ و بکا کرنے لگا تھا، لیکن یہ ترکیب اس کے کام نہ آئی اور اللہ نے ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک فتنہ کو رفع فرما دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ آخری سوال کا جواب آنے پر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا۔ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے کے سلسلے میں ان کے لیے شرائط بڑھتی جاتی، ان کے لیے مزید مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی اور پھر مطلوبہ گائے کی تلاش مسئلہ بن جاتی۔ مردے کی طرف سے اپنے قاتل کی نشاندہی کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا اور اس کے کڑے اتار لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی سے پوچھو اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا۔ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہہ دی۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بار بار پوچھنے پر اس نے اقرار کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مذکورہ واقعہ کے حوالے سے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے تھے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ بنی اسرائیل یعنی یہود کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں سمجھ کر بھی تمہارے دل بہت جلد پتھر بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مذکورہ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتانے کے بعد مر گیا تو قاتل یعنی اس کے بھتیجے نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اب کون اس کا یقین کرتا تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ وہ پند و نصیحت اور موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے تھے۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔